بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں ارشاد فرماتا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ ترجمہ: اور اے مخاطب مسلمان، تو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی نماز کا پابند بن جا۔ یہ آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کے حوالے سے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے اور فردن فردن مخاطب کیا ہے۔ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ہر مسلمان فردن فردن اس آیت کریمہ کا مخاطب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو الگ الگ یہ حکم دیا ہے، نامینیٹ کر کے اور اس کو ٹارگٹ کر کے، چونکہ یہ خطاب ہے اور واحد مذکر حاضر سے خطاب ہے تو ہر مسلمان اس میں مخاطب ہے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں، جہاں بھی موجود ہیں، جدھر بھی رہتے ہیں، ان کو فردن فردن یہ حکم دیا ہے۔ کون سا؟ کہ تو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے۔ یہ ہر مسلمان سے اللہ نے کہا ہے، تو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے کہ وہ نماز پڑھیں، وہ نماز کی پابندی کریں۔ گھر والوں میں والدین بھی آ جاتے، بیوی بچے بھی آ جاتے، بہن بھائی بھی آ جاتے، لہذا سب سے مخاطب ہو کر جو گھر کا سربراہ ہے اسے چاہیے کہ وہ انہیں نماز کا حکم دے، اور وہ خود بھی ذاتی طور پر والدین، بہن بھائی، بیوی، اولاد، وہ خود بھی فردن فردن اس آیت کریمہ کے مخاطب ہے اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر، کہ تو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے۔ یہ اللہ کا فرمانا ہے، اللہ یہ حکم دے رہا ہے، یہ فرمان شاہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ تو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے۔ آگے وہ پڑھے نہ پڑھے، پابندی کرے نہ کرے، تیری بات مانے نہ مانے، تیری بات پر عمل کرے نہ کرے، یہ تیرا مسئلہ نہیں۔ تیرا مسئلہ اتنا ہے کہ جتنی تیرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، ہمت ہے، اس دائرہ کار میں اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، نماز پڑھنے کے لیے کہہ اور ان سے نماز کی پابندی کروا۔ جتنی شریعت نے تجھے اجازت دی ہے ان سے مخاطب ہو کر بات کرنے کی۔ تو یہ پہلا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اپنے گھر والوں کو نماز کے حوالے سے دو ٹوک پیغام دے دینا۔ کیا آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے؟ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ آپ اپنی نمازوں کے خود ذمہ دار ہیں، میں اپنی نمازوں کا خود ذمہ دار ہوں، لہذا نماز کی پابندی کرو تاکہ کل قیامت کے دن بیوی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے شوہر نے نہیں سمجھایا، یا شوہر نہ کہہ سکے کہ مجھے بیوی نے نہیں سمجھایا، اولاد نہ کہہ سکے کہ ہمیں والدین نے نہیں سمجھایا، اسی طرح والدین بھی نہ کہہ سکے کہ ان کی اولاد نے ان کو نہیں سمجھایا، اسی طرح بہن بھائی اور دیگر گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، جتنی بھی فیملی ہے، اس سے اگلا جو دائرہ کار ہے وہ رشتہ داروں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ جو تیرے قریبی ترین رشتہ دار ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرا، اللہ کا ڈر ان کے دل میں پیدا کر، پہلے اپنی فیملی اور اس کے بعد اپنے رشتہ دار۔ ان کو ڈرانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ جتنی باتیں آپ کو معلوم ہیں دین کے حوالے سے اور وہاں سستی پائی جا رہی ہے، آپ آگاہ کر دیں، بات مانے نہ مانے، تسلیم نہ کرے یا کر لیں، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ یہ پہلا اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا حکم ہر مسلمان کو، ہر فرد کو اس کی ذات کے بارے میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ تو اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے اور خود بھی نماز کا پابند بن جا۔ اب ہر فرد کی ذات مخاطب ہے، ہر فرد مخاطب ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، بشرطی کہ وہ مسلمان ہے، کہ تو خود بھی نماز کا پابند بن جا۔
خود بھی نماز کی پابندی کر، خود بھی 5 وقتہ نماز کا اہتمام کر، چونکہ نماز فرض ہے، اختیاری چیز نہیں کہ جی چاہے تو پڑھ لے، جی چاہے تو نہ پڑھے، طبیعت مانی تو پڑھ لی، طبیعت نہ مانی تو نہ پڑھی، موڈ بنا تو پڑھ لی، نہ موڈ بنا تو نہ پڑھی، کوئی موقع میسر آ گیا تو مسجد چلے گئے، نہیں موقع میسر آیا تو نہیں گئے، نزلہ زکام کھانسی لگ گیا، آج پروگرام نہیں بنا، نماز پڑھنے نہیں گیا، یہ ایسی چیز نہیں ہے، اس میں اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا 2 ٹوک آرڈر ہے، حکم ہے، فرمان شاہی ہے، یہ نافذ ہے۔ اب جو اس پر عمل کرے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو نہیں کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، کسی کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں بار بار فرمایا ہے کہ جو کچھ تم نیک اعمال کر رہے ہو یہ تمہارا ہی فائدہ ہے، اور جو کچھ تم برے کام کر رہے ہو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے، تم اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو۔ تو لہٰذا اب اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی، یہ واضح اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کے پابند بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کریمہ کے مقتضا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح فرمایا ہے کسی نے، اللہ نے کی ہیں دوہری خدمتیں تیرے سپرد، اللہ نے کی ہیں دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی عمل کی دعوت دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔